بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی اپیلوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ مریم نواز اس کیس سے کیسے بری ہونے جا رہی ہے، آج کی سماعت کا دلچسپ احوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میڈیا سے آج جو گفتگو مریم نواز نے کی ہے اس میں کوچ کا ذکر کیا ہے اور کپتان کے کوچ کے ساتھ ہی ایک بڑا چیلنج دے ڈالا ہے۔ کیا دوبارہ وہ مقتدر حلقوں کے خلاف محاذ سنبھالنے جا رہی ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس، آپ کو علم ہے کہ مریم نواز اس کے اندر بینیفیشل اونر کا ان پر الزام تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیب نے جو اپنا کیسز بنائے تھے وہ اتنے اس کے اندر سکم چھوڑے تھے کہ نواز شریف اور اس پورے خاندان کو الٹیمیٹلی چونکہ فائدہ پہنچانا تھا، اور وہ فائدہ آج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیلبری فونٹ جو اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا جب مریم نواز نے اس کا ذکر کیا تھا، اور جو ٹرسٹ ڈیڈ دی تھی وہ جعلی تھی، یہ وہ معاملہ ہے جس پر آج امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بڑے عام دلائل دیے، اور ایسا لگا ہے کہ معزز جسٹس عامر فاروق صاحب اور معزز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر اس کیس کے اندر جو ہے وہ بری ہونے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی عام سماعت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اب تو چونکہ نیب جو ہے وہ بھی اپنا ہے، حکومت بھی اپنی ہے، تو سارے معاملات جب ہاتھ میں آ جائیں تو اور زیادہ اس کی وجوہات بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کیس کے اندر جو ہے جب آپ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بناتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کا قانونی سکم ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ بندہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کو جسٹیفائی کرے، تو اگر اس کو بھی نیب نے ثابت کرنا ہے، FIA نے ثابت کرنا ہے، تو پھر تو یہ وائٹ کالر کرائم کبھی بھی پکڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں جو ہے یہ انہوں نے کہا جی یہ جتنا بھی یہاں کیلبری فونٹ کا معاملہ ہے، امجد پرویز ایڈوکیٹ، یہ بڑی عام سماعت ہے، ذرا آپ سماعت کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نیب کے شواہد میں واحد چیز رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ تھی۔ میں نے رابرٹ ریڈلے سے متعلق کی 2 صفحات تیار کی ہیں۔ ایک ایکسپرٹ کی رائے کو اس کیس میں بنیادی شواہد کے طور پر لیا گیا ہے۔ ایکسپرٹ کی رائے کبھی بھی بنیادی شہادت نہیں ہوتی۔ محض ایک ایکسپرٹ کی رائے پر سزا دینا محفوظ نہیں۔ جدہ اور UK میں اس ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط ہوئے۔ حسین نواز کے دستخط کے گواہ جیرمی فری مین نے ٹرسٹ ڈیڈ کی تصدیق کی۔ نیب نے جیرمی فری مین کے بیان کی تصدیق کے لیے لندن میں ایک فرم کی خدمات لی۔ اب آگے جو پوری انہوں نے وضاحت کی کہ مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ نیب نے ایک الزام لگایا ہے، تو یہ تو نیب کا کام ہے کہ نام نہاد ایکسپرٹ خود تسلیم کرتا ہے کہ فونٹ ٹرسٹ ڈیڈ سے 1.5 سال پہلے آ چکا تھا، لیکن ابھی چونکہ رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو محسن اختر کیانی انہوں نے ریمارکس دیے، پھر تو اس کی ساری شہادت ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ معزز جائز صاحب کہتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے نتیجے میں مریم نواز کو کیا فائدہ ہوا، پراسیکیوشن یہ بتا دے۔ مریم نواز نہ کبھی ان فلیٹس میں رہی، نہ ان کا اس کا کرایہ ملا۔ بطور وکیل مانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں کوئی اثاثے نہیں چھپا سکتا۔ اب یہ ایک تو یہ بات کی، انہوں نے کہا 2005 میں یہ فونٹ استعمال کر چکے ہیں۔ رابرٹ ریڈلے نے خود کہا کہ وہ 2005 میں یہ فونٹ استعمال کر چکے ہیں۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا پھر تو یہ کیس ختم ہی ہو گیا۔ یعنی دونوں ججز جو ہے ان کے جو رپورٹڈلی ریمارکس ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا جی پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے یہ جو شہادتیں ہیں، جو پورے شواہد ہیں، اس کے مطابق جعلی کیلبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا جو معاملہ ہے، نواز شریف کی اثاثوں کی مالیت، انہوں نے کہا جی مالیت کا تعین بھی نہیں ہوا کہ جو آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں ان کی مالیت کا تعین نہیں کیا۔ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انہوں نے کہا جی نواز شریف چونکہ اشتہاری ہیں تو ہمارا فی الحال جو کیس ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی حد تک ہے، لہذا ان کو بری کیا جائے اس کیس سے۔ اب 20 ستمبر تک اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن آگے آج امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل مکمل کر لیے ہیں، نیب نے دلائل اپنے مکمل کرنے ہیں۔ تو نیب جو ہے ظاہر ہے وہ اب اچھا بچہ ہے، اپنا ادارہ ہے، تو زبردست دلائل ہی دے گا۔ مریم نواز نے جو باہر گفتگو کی ہے وہ گفتگو بڑی حیران کن ہے۔ یعنی اس کے اندر انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چونکہ کل ممکنہ طور پر جو 3 رکنی بینچ ہے مریم نواز کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں، تو مریم نواز کو پاسپورٹ مل جانا ہے اور انہوں نے لندن چلے جانا ہے اپنے پاپا کے ساتھ،
اور شہباز شریف بھی 2 دن کے بعد لندن روانہ ہوں گے، وہاں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ دوں گی، گھریلو معاملات پورا شریف خاندان وہاں طے کرے گا، اشتہاری مجرم کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور یہ جو مذاق ہے پی ٹی وی اور دیگر ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے تقریر کا نشر کرنا، یہ ایک ساری چیزیں اس وقت آلریڈی چل رہی ہیں۔ اب یہاں جو مریم نواز نے آج گفتگو کی ہے وہ عام ہے، یعنی وہ مقتدر حلقوں پر اب بھی نہ لائیں، وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک حلقہ ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور آج بھی انہوں نے اس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ بڑی حقائق کے منافی باتیں انہوں نے کی ہیں جن کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور جو سرعام جھوٹ بولنے کے زمرے میں آتی ہے، یہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا جی بیانات حقائق پر مبنی تھے جو کبھی نہیں بدلتے، ایک شخص پاکستان کے فتنہ اور تباہی کی وجہ ہے، عمران خان کو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر دیے گئے ہیں، ڈالر دے کر تیار کیا گیا۔ عمران خان نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، آپ نے چوریاں کی، ڈکیٹیاں کی، آپ پکڑے گئے، آپ کا پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے، پھر ڈالر جو عوام پاکستان کی عمران خان کو دے رہی ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا، تو کتنی جھوٹی بات جو ہے یہ کی جاتی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک پر آفت آئی، سیلاب زدگان کے لیے حکومت کوشش کی، شہباز شریف کی کسی صوبے میں حکومت نہیں تو پھر بھی وہ ہر جگہ پر جا رہے ہیں، لیکن یہاں عمران خان صرف فوٹو سیشن کے لیے جاتا ہے، تو وہ پیسے ابھی تک نظر نہیں آئے، تو ابھی نظر آئیں گے، اناؤنسمنٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ عمران خان نااہلی سے بچنے کے لیے معافی مانگ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خاتون جج کو دھمکی دی جاتی ہے، پھر انجانے میں اسی شخص کو مضبوط کیا جاتا ہے، یعنی عمران خان کو ایک جج کو دھمکی دی ہے تو جو ججز ہیں وہ اس شخص کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ ان کے کہنے کا مطلب نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کی تاریخ چاہیے تو پنجاب اسمبلی KPK اسمبلی توڑ دیں تو الیکشن ویسے ہی ہو جائے گا۔ حکومت عمران خان کی بات نہ سنیں، یہ پاکستان کی تباہی ہے۔ آگے انہوں نے کہا جی عمران خان سٹیک ہولڈر نہیں ہے، واہ، یعنی اس ملک کا سب سے بڑی پارٹی، سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والا پاکستانی عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اور یہ صرف ٹھگوں کا ٹولہ جو ہے یہ ملک کا وہی سٹیک ہولڈر ہے۔ نہال ہاشمی طلال چودھری نے معافی مانگی تھی، قبول نہیں ہوئی تھی، تو عمران خان کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر سوال انہوں نے اٹھایا۔ ذاتی مقاصد کے لیے مذہب استعمال کرنا مناسب بات نہیں ہے، عمران خان لوگوں کو مذہب استعمال کرتے رہے ہیں۔ بھئی 2 باتیں بڑی عام ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کنفیوز کی جا رہی ہیں۔ ایک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان، آپ کی رہنمائی کی بات کرنا، اسلام کے کوئی حدیث بیان کرنا، کوئی آیت بیان کرنا، یہ ہرگز مذہب کارڈ نہیں ہے، اور جو اس کو مذہب کارڈ سمجھتے ہیں وہ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پھر کسی بھی جلسے کے اندر اسلام کا تو نام ہی نہ لیں، یعنی یہ نہیں ہے مذہب کارڈ۔ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک کو قادیانی بنا دیا، ایک کو آپ نے کافر بنا دیا، ہندو بنا دیا، جو کہ مسلمان ہے کلمہ گو، گستاخ بنا دیا، تو یہ ہوتا ہے مذہب کارڈ، جیسے جاوید لطیف نے کل کیا ہے۔ باقی نام لینا وہ ضرور لینا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان جسٹیفائی کرنا چاہیے۔ کشمیر کی انہوں نے بات کی، لیکن سب سے جو عام بات ہے جس پر بڑا اس وقت جو ہے وہ رولا پڑا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کے اندر ان سے ایک تو سوال کیا گیا کہ کیا آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ مریم نواز نے کہا جی جب وقت آئے گا تو فیصلہ ہوگا۔ ماضی میں آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا گناہ تھا اور میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، کیا آج بھی آپ اپنے موقف پر قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اپنے سابقہ موقف پر قائم ہوں۔ اب یہ انہوں نے بات کر دی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن خاص طور پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اصل میں سارا جو پھڈا ہے وہ پڑا ہے۔ انہوں نے ایک کہا کہ یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جو کوچ ہیں ان کے عمران خان کے، وہ ان کا بتائیں، جماعت اور حکومت کا عہدہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ مریم نواز ظاہر ہے یہ تو شہباز شریف کو ہی کہہ رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے واضح کیا کہ سیاست میں مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو عمران خان کے کوچ ہیں وہ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ 3 دن بھی عمران خان نہیں رہ سکتے، اگر یہ کوچ ہٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہ شکوہ کر رہی ہیں، حالانکہ حکومت جو ہے وہ آپ کی ایک اکثریت پارٹی کو ہٹا کر ایک اقلیت کو اس ملک پر مسلط کرنا، اور پھر وہ جو کرپشن کے اندر جو ہے وہ شہنشاہ مانے جاتے ہیں، زرداری اور شریف مافیا، تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔
انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیے جس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بات کی تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ ان کو سبق سکھایا جا سکتا ہے، سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان کے کوچ جو ہے ان کا بتا دیں۔ تو یہاں پر جو شیریں مداری ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور شیریں مداری کہتی ہیں مریم نواز کو جو انہوں نے پیغام دیا ہے، 60 تو بیٹا وہ آپ کے بڑوں سے نہیں ہو پا رہا، آپ تو شے ہی کچھ نہیں۔ پھر عمران خان کھیل پر اپنی گرفت کا سکہ پوری دنیا سے منوا چکے ہیں، انہیں کسی کوچ کی ضرورت نہیں۔ ویسے اب الٹے پاؤں بھاگنے کے بجائے قوم کو بتاؤ یہ کوچ ہے کون۔ تو شیریں مداری نے مریم نواز جو ہے اس کی کلاس لی ہے بھرپور، اور اب الٹیمیٹلی مریم نواز جو ہے وہ لندن روانہ ہوگی، ان کو پاسپورٹ ملے گا۔ اور یہ جو کیس ہے ایون فیلڈ کیس، چونکہ اس کے اندر جو ہے ان کی رہائی وہ آئندہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ 20 تاریخ سے لے کر 30 تک اسی مہینے کے اندر شاید ان کی رہائی ہو جائے، اور جو نیب ہے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ ویسے بھی اب حکومت ہے نون لیگ کی، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے، اور اس نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ پھر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو معزز ججز ہیں، ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ ججز جو ہے وہ اس وقت ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رہائی تقریباً اٹل ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔